رزق کا وسیلہ۔ ایک درویش جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک جگہ اس نے ایک لولی لنگڑی لومڑی کو دیکھا جو بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنی ایک جھاڑی کے پاس پڑی تھی۔ درویش کو خیال آیا کہ یہ بیچاری نہ شکار کر سکتی ہے نہ کہیں آنے جانے کے قابل ہے، یہ اپنا پیٹ کس طرح بھرتی ہوگی۔ درویش یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کسی گیدڑ کو منہ میں دبائے ہوئے وہاں آ گیا۔ لومڑی کے بالکل پاس رک کر اس نے اپنے شکار میں سے کچھ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس بچے کچھ گوشت سے لولی لنگڑی لومڑی نے اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش نے اسے ایک اتفاق سمجھا، لیکن جب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس معذور لومڑی کو رزق پہنچانے کا یہ انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اب اپنی روزی حاصل کرنے کے لیے کوشش نہ کروں گا۔ خدا جب اس لولی لنگڑی لومڑی کو شیر کی معرفت رزق پہنچاتا ہے تو مجھے بھی بھوکا نہ رکھے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ درویش کو پکا یقین تھا کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جائیں گی، لیکن کافی وقت گزر گیا اور اس کے پاس کوئی نہ آیا۔ بھوک کی وجہ سے انتڑیاں قل ہو اللہ پڑھنے لگیں تو گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں مسجد کی محراب سے یہ آواز اس کے کانوں میں آئی، اے کم ہمت درویش، تو لنگڑی لومڑی بننا چاہتا ہے، تجھے چاہیے کہ شیر نر بنے، اپنا شکار خود مارے اور اس میں سے دوسروں کو بھی کھلائے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہاتھ، پیر، عقل، زبان اور آنکھیں سب اللہ کی بہترین نعمتیں ہیں، اور ان سے کام نہ لینا سخت ناشکری ہے۔